الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ میں اپنے ناظرین کی خیریت دریافت کر لوں۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ جی، اولئک، جی ہمارے پاس حمزہ ہے، حمزہ کے بعد واو ہے، لیکن واو جو ہے یہاں پہ سائلنٹ ہے۔ اگر واو پہ ساکن ہوتا تو یہ واو مدہ ہوتی، لیکن یہ واو سائلنٹ ہے۔ حمزہ کے بعد ہم نے لام کو ہی پڑھنا ہے، اور لام پہ کھڑا زبر ہے۔ اولا، کھڑا زبر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ میں ہمارے پاس کھڑا زبر یعنی کہ الف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہو رہی ہے ایک ہی لفظ میں، بالکل ساتھ ساتھ لام پہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور ساتھ حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد ہو گئی ہمارے پاس مد متصل۔ اس کو ہمیں چار الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تو اس کو یعنی لمبا کر کے ہم او پڑھ کے لا کو لمبا کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اولئک، حمزہ کے نیچے زیر کاف پہ زبر بالکل نہیں کھینچنا، صرف لام کو ہم نے کھینچنا ہے، اس پہ کھڑا زبر بھی ہے یعنی کہ وہ الف مدہ بھی ہے، اور آگے حمزہ آنے کی وجہ سے اس پہ مد بھی ہو گئی ہے، تو ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اولئک، اولئک۔ اب ہمارے پاس کاف کے ساتھ جو اگلا لفظ آ رہا ہے اس پہ شد ہے، تو ہم کاف کا زبر لام کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے۔ اولئک الذی، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام پہ شد ہے، تھوڑا رک کے پڑھیں گے۔ اولئک الذی، آگے یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، زال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہوئے تھوڑا کھینچیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر ہم اسے کھینچیں گے۔ اولئک الذی، آگے نون کو شین سے ملائیں گے کیونکہ شین ساکن ہے۔ اولئک الذین، اولئک الذین، آگے تا پہ زبر، را پہ زبر، واو پہ پیش، کس کو کھینچنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ را پہ زبر ہے ہمارے پاس، تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور واو کے پیش کو آگے ضاد کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ضاد ہمارے پاس جو ہے مشدد ہے، تو واو کے پیش کو ہم ضاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ اولئک الذین اشتروا، واو کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام پہ کھڑا زبر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگلے لام پہ بھی زبر ہے اور تا پہ بھی زبر ہے، تو ان کو بالکل نہیں کھینچنا، لیکن پہلے لام کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ دو لام ہیں یہاں پہ، پہلا کھینچ کے پڑھیں گے، دوسرا نہیں کھینچیں گے۔ نشترا والالۃ، والالۃ، نشترا والالۃ بالہدی، با کوئی زیر کو ہم لام کے ساتھ ملا دیں گے، تو پھر لام پڑا جائے گا۔ بل کھینچنا نہیں ہے، ویسے ہی ملانا ہے۔ آگے ہاں پہ بھی پیش ہے اور دال پہ کھڑا زبر ہے۔ با کو
لام کے ساتھ ملا دینا ہے. ہاں کو بالکل نہیں کھینچنا کیونکہ یہاں پہ پیش ہے, لیکن دال پہ کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو بھی اسے ہم ایک الف کے برابر جب کھینچ کے پڑھ لیں گے تو وقف بھی ہمارا ایسے ہی ہوگا. اور اگر رواں پڑھتے ہیں ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو تب بھی دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا. نشترب ولالت بالہدا 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 یا نہیں پڑھا جائے گا. نشترب ولالت بالہدا فما ربحت فما ربحت. فا پہ زبر, میم پہ زبر اور ساتھ میں الف. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے, الف مدہ ہوتا ہے, اس لیے ہم میم کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فما, لیکن دھیان رہے ناک میں آواز نہیں جائے. فما ربحت, را پہ زبر, با کے نیچے زیر, را پر پڑھا جائے گا. رابی رابی پور پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ کو بھر کے ہم لفظ کو ادا کرتے ہیں. فما ربحت, ہا کے بعد تا ساکن اور پھر تا مشدد. پہلا تا ساکن, دوسرا تا مشدد. اب ہم نے کیسے اسے پڑھنا ہے, ہم نے ہا کو ڈائریکٹ مشد والے تا کے ساتھ ملا دینا ہے. ایک ہی تا ہم نے ان سب کا بنا دینا ہے. تھوڑا سا پہلے تا کی آواز کا تھوڑا سا پتہ چلے گا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ایک ہی تا ان کو پڑھنا ہے. رابحت, اب حت جب ہم پڑھیں گے تو یہ تا پڑھا جائے گا. حتی, پھر اگلا تا پڑھا جائے گا. فما ربحت, تا کے نیچے زیر ہے, اوپر شد ہے. ہا کے زبر کو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. فما ربحت, مشدد حرف جو ہوتا ہے اصل میں وہ دو حرف ہوتے ہیں, ایک ساکن ایک زبر زیر والا جو بھی حرکت آ رہی ہو, لیکن وہ پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے, تو اس لیے مجودوں نے اس پہ شد لگا کے اس کو ایک لفظ کر دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اسی حساب سے 3 تا ہو گئے. پہلے تا کی آواز آئے گی تھوڑی سی بالکل لائٹ سی, رابحت, آگے ہم نے تا کو ملانا ہے کیونکہ وہ مشدد ہے, تو تھوڑا سا رک کے ہم اسے ساتھ ملا دیں گے تو سارے تا ہی ادا ہو جائیں گے. فما ربحت, آگے جیم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے, تو الف مدہ ہے اس لیے ہم جیم کی آواز کو کھینچیں گے. فما ربحت تیجا, فما ربحت تیجا غتوہم, را پہ زبر ہے اس لیے را موٹا پڑا جائے گا. آگے تا پہ پیش, ہا پہ پیش, میم ساکن, کسی کو کھینچنا نہیں ہے. فما ربحت تیجا غتوہم, فما ربحت تیجا غتوہم. وما, واو پہ زبر ہے, میم پہ زبر ہے, لیکن میم کے ساتھ الف ہے جو کہ الف مدہ ہے, تو میم کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وما, ناک میں نہیں لے کے جائیں گے, آواز کو ناک میں بالکل نہیں لے کے جائیں گے. اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ناک میں آواز جا رہی ہے, تو جب آپ پڑھیں جیسے وما آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے ناک کو پکڑ لیں, تو آپ کو خود بخود اگر ناک میں آواز جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ناک میں آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. وما, ویسے بھی لفظوں کو منہ کھول کے پڑھا جائے تو کبھی بھی ناک میں آواز نہیں جاتی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا, کاف پہ زبر ساتھ میں الف, الف مدہ ہو گیا. آگے واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے, دونوں کو کاف کو بھی اور نون کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. وما كانوا, وما كانوا مہتدین. میم پہ پیش ہے, میم کا پیش ہم جو ہے وہ ہا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہا ساکن ہے. مہ, آگے تا پہ زبر ہے, محتا, کھینچنا نہیں ہے, محتا. آگے اس کے بعد دال کے نیچے زیر اور ساتھ میں یا ساکن ہے, تو یہ یا مدہ ہو گیا. دال کی آواز کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. محتدی, محتدی. اینڈ میں ہم نے وقف کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے نون کو ساکن کر دینا ہے.
تو حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آتا ہے تو ہر دفعہ ہی میں بتاتی ہوں کہ یہ وقف کو کھینچ کے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مد عارض ہو جاتی ہے، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض ہو جاتی ہے، تو ہم وقف کو کھینچ کے کریں گے تو وہ مد ادا ہوگی۔ محتدین، تھوڑا وقف کو کھینچ کے کرنے سے اس میں ایک خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور قاعدہ بھی ہمارا ادا ہو جاتا ہے۔ محتدین۔ جی ناظرین، سبق ہمارا یہیں تک ہے، اب ہم رپیٹ کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، آپ اسے رپیٹ کر لیں، اس کے قواعد کی مشق کر لیں۔ اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن، ہر ویڈیو، ہر سبق آپ تک پہنچتا رہے اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔